اچھی صاحب جی اس کے اوپر بتا دیں، کیونکہ 30 روزے کے اوپر تو پھر آپ کو رویت دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے ایک مختصر سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بات تو موضوع تو الحمدللہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے. یہ جو قاری صاحب نے بات کی نا کہ چاند کی پیدائش اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تو میں اس حوالے سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں معیار تو شریعت نے رویت کو بنایا تو رویت ہی معیار ہوگی. نہیں تو 30 روزے پہ آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ نہیں 30 روزے تو حدیث میں بتا دیا نا کہ جب 30 پورے ہو جائیں تو بس یعنی آپ پھر عید کر لو یا رمضان جو بھی ہے. اذا غم علیکم فاکملوا العدۃ 30. وجہ اس کی کہ 30 سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا، یعنی وہ تو بالکل ایکسٹریم انتہا ہے، آخر ہے. بس 30 کے بعد آپ دیکھیں نہ دیکھیں تو اصل تو 29 کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک کم ہے یا ایک پورا کرنا ہے، وہ اس کو دیکھا جاتا ہے. 30 کے بعد تو ہو نہیں سکتا. اصل مسئلہ سائنس کے حوالے سے بھی یہاں بار بار بات ہوئی. دیکھیں سائنس کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں، میں 2-3 دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ سائنس کی آپ اس کو ظاہر بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک تو سائنسی لا ہوتے ہیں، ایک سائنسی تھیوریز ہوتی ہیں. تو جو ایک لا بن جاتا ہے، ایک فیکٹ بن جاتا ہے، ایک حقیقت بن جاتی ہے، تو وہ حقیقت وہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے، ایک ایسی سچائی ہوتی ہے جو ایک قطعی حیثیت رکھتی ہے. اس پہ آپ اپنے بہت ساری حسابات کا، بہت ساری چیزوں کا مدار رکھتے انحصار کر سکتے ہیں آپ. مثال کے طور پر سورج کے طلوع غروب کا وقت ہے نا، اب وہ ہم نے حسابات کر کے ہی معلوم کیا ہے کہ سورج طلوع کب ہوتا ہے. وہ ویسے تو معلوم نہیں ہوتا، انہی حسابات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج طلوع کب ہوگا، سورج غروب کب ہوگا. اب ہم سورج غروب ہوئے دیکھے بغیر اس کے مطابق افطاری کر لیتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم جا کے سورج کو دیکھتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ بار بار کے تجربات سے، دیکھ کر، مشاہدات سے یہ طے ہو گیا ہے کہ یار فلاں دن سورج اتنے بجے طلوع ہوگا، فلاں دن اتنے بجے غروب ہوگا. اب اگر کوئی یہ کہہ کر اس کو مسترد کر دے کہ نہیں بھائی نماز کا معاملہ دین کا معاملہ ہے، تو ہم اس یہ بتائیں کل اگر سعودی عرب میں کل اعلان ہو جاتا ہے کہ کل عید ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو کیا پرسوں پاکستان میں عید ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیں یہاں تو معیار جیسے بات ہوئی، ہم تو رویت میں یہ بات یہاں پہ عرض ہماری تو ہمیشہ یہ پہلے بات کرے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ مولانا محسن صاحب وہ بہت صحیح بات ہے کہ سائنس کی بعض چیزیں جو اصولی ہے نا ان کو ہم رد نہیں کر سکتے، کیا کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ سائنس کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. ہول سول اس کا ریجیکشن نہیں کرتے. سائنسی لاز ہیں، جو سائنسی فیکٹ ہیں، جو ایک یونیورسل ٹروتھ کوئی چیز بن چکی ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہم نے کی نا کہ چاند کی پیدائش کب ہو رہی ہے اور چاند طلوع کب ہو رہا ہے، چاند غروب کب ہو رہا ہے، یہ ساری قطعی چیزیں ہیں. یعنی یہ کوئی ظنی چیزیں نہیں ہیں. سائنس کی نظر میں بھی ایک حقیقت، دنیا کی حقیقت کے مطابق بھی. اب جب کہہ دیا کہ چاند اتنے بجے پیدا ہوگا، پوری دنیا میں چاند اسی وقت اسی لمحے، یعنی پیدائش جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو اس وقت اس کی چاند کی پیدائش ہوگی. امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی. اب ٹائم زون کا فرق ہے، وہ الگ چیز ہے کہ 5 گھنٹے آگے 5 گھنٹے بعد میں، لیکن جو ٹائم ہے وہ وہی ہوگا. اسی طرح چاند طلوع کب ہو رہا ہے، غروب کب ہو رہا ہے، یہ متعین چیزیں. تو اس کو تو یعنی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جیسے میں نے بتایا اس کی بنیاد پہ ہم معیار اس کو بھی نہیں بنائیں گے، معیار ہم رویت کو بنائیں گے. لیکن اگر کوئی گواہی ایسی آتی ہے جو اس کے خلاف ہے، مثال کے طور پر اس کے لیے ظاہر ہے پھر ہمیں ویریفیکیشن کرنی پڑے گی، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا، تو ہم اس سے یہ تو پوچھیں گے نا بھائی آپ نے چاند کہاں پہ دیکھا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے سورج غروب ہو گیا، 6:42 پہ سورج غروب ہو گیا، اور کوئی آدمی آ کے آپ کو کہے میں نے 7:30 بجے سورج دیکھا ہے، وہ آ کے گواہی دے، تو ہم اس کی گواہی کو اس لیے معتبر مان لیں گے کہ ایک عادل آدمی ہے، مسلمان آدمی ہے، داڑھی ٹوپی والا آدمی ہے. اس سے دلیل مانگیں گے. وجہ اس کی ہے کہ یہ بالکل ہو نہیں سکتا.